بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی ہوتا ہے، شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے۔ کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے۔ اور باراتی کچھ پہلے آئے، کچھ اس کے ساتھ آئے، پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا، اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو۔ ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے۔ دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا۔ میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں۔ دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا رضی۔ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ اے رسول، جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی، اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند و سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کمکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا، ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا۔ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کمکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی، نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی۔ اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے، اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی، اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے۔ اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے۔ لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا، نادان تجھے پتا نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے۔ تم
हम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दुल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में हैं तब भी ये चीज़ें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है।